ابوالقاسم کے محافظ دستے کا سالار کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب کوتوال حاضر ہونے کی۔ ابوالقاسم نے اس کا فکرہ ختم کرنے کا موقع نہ دیا، وہ چلایا، اسے لے آؤ۔ افسر الٹے قدموں تیزی سے باہر نکلا اور 1 منٹ بعد کوتوال ہانپتا کانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا لباس کیچڑ سے لت پت تھا اور چہرے پر بھی کیچڑ کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، جناب سڑک پر 4 آدمیوں کی لاشیں مل گئی ہیں اور باقی 2 آدمیوں کی تلاش جاری ہے، اور وہ چاروں پولیس کے آدمی ہیں۔ ابوالقاسم نے حیران ہو کر پوچھا، ہاں، اور انہیں قتل کرنے والے بچ کر نکل گئے ہیں؟ جناب ابھی ان 4 کے علاوہ ہمیں کوئی اور لاش نہیں ملی۔ ہمارا 1 آدمی تمنچے کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا ہے اور باقی 3۔ ابوالقاسم نے غضبناک ہو کر چلا کر کہا، بے وقوف، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہارے بزدل آدمیوں کو جہنم واصل کرنے والوں نے کون سے ہتھیار استعمال کیے تھے۔ تمہیں اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح تک تمہارے اپنے باقی 2 ساتھیوں کی لاشیں بھی مل جائیں اور وہ زخمی ہونے کے بعد دشمن کے ہاتھ نہ آ گئے ہوں، ورنہ یہ ممکن ہے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے تمہاری قربانی پیش کر دیں۔ انہیں تلاش کرنا اور ان کی زبانیں بند رکھنا میری ذمہ داری نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کوتوال کو اس موضوع پر کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابوالقاسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابوالقاسم نے قدرے نرم ہو کر کہا، تم نے لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب لاشیں یہاں لائی جا رہی ہیں۔ یہاں میرے گھر؟ ابوالقاسم گرجا، نہیں جناب، لاشوں کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کس لیے؟ جناب اگر انہیں یہاں لانا مناسب نہیں سمجھتے تو انہیں راستے میں روکا جا سکتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم لاشوں کو کہاں غائب کرتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر عوام کو حامد بن زہرہ کے قتل کا پتہ چل گیا تو یہ لاشیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ خدا کے لیے میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ عتبہ نے کوتوال سے کہا، آپ فوراً لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں اور باقی 2 آدمیوں کا پتہ لگائیں۔ اس کے بعد غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دیں۔ آپ نے پہرے داروں سے دریافت کیا تھا؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ شہر کی طرف سے نہیں آئے، لیکن میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ابوالقاسم نے کہا، کاش تم اپنے آدمیوں کے متعلق بھی ذرا قدرے محتاط ہوتے۔ خدا کے لیے اب میرا وقت ضائع نہ کرو، جاؤ۔ کوتوال کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابوالقاسم عتبہ اور عمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم صبح ہوتے ہی سعید کے گاؤں کا رخ کرو، ہو سکتا ہے کہ پولیس کے آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ غرناطہ آنے کے بجائے وہاں پناہ لینا زیادہ مناسب سمجھے، لیکن کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے دشمن ہو۔ گاؤں میں اس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم اس کی جائے پناہ کا پتہ لگانے کے بعد ہمیں بتانا، ہم مناسب قدم اٹھا سکیں گے۔ ہاشم اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے مہمان خانے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر بے چینی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اسے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ حامد بن زہرہ قتل ہو چکا ہے، اور وہ اپنے دل کو بار بار یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابوالقاسم نے ایک فرضی داستان سنا کر اس کا امتحان لینے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ گرفتار ہو چکا ہو اور ابوالقاسم اس کے قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کے دوستوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک عمیر کی شکل اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ناقابل برداشت گھٹن محسوس کرتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے میں ایک مسلح پہرے دار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا، جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں وزیر اعظم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب آپ صبح سے پہلے ان سے نہیں مل سکتے، وہ اندر جا چکے ہیں۔
مجھے معلوم ہے تم انہیں اطلاع دو کہ میں صرف اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بیٹا؟ ہاں، وہ ان کے کمرے میں ہے۔ جناب، اس وقت میں ان کے کمرے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہیں ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمیر وزیر اعظم سے ملاقات کے اختتام پر میرے پاس آ جائے، اس لیے تم کسی نوکر سے کہو اسے باہر نکلتے ہی میرا پیغام پہنچا دو، ورنہ میں خود اس کے راستے میں کھڑا رہوں گا۔ نہیں جناب، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں اس کا پتہ لگاتا ہوں۔ پہرے دار یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ہاشم نے کمرے میں جانے کی بجائے برآمدے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ذہنی اضطراب اور خلجان کے باعث اسے سردی کی شدت کا بالکل احساس نہ تھا۔ چند منٹ بعد پہرے دار واپس آیا، اس کے ساتھ محافظ دستے کا افسر تھا، جس کے ساتھ دن کے وقت اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ پہرے دار چند قدم دور رک گیا اور افسر نے ہاشم کے قریب آ کر کہا، جناب، عمیر تو کافی دیر سے جا چکا ہے اور وزیر اعظم اس وقت شہر کے چند معززین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاشم کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، عمیر کہاں گیا؟ جناب، مجھے کچھ معلوم نہیں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں صبح کے وقت کسی کو اس کی تلاش میں بھیج دوں گا۔ اس وقت آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ نہیں، میں اسے اسی وقت تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن افسر نے جلدی سے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر آپ محل سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس وقت پہرے دار آپ کے لیے محل کا دروازہ کھولنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، آپ اس وقت ان سے مل نہیں سکیں گے، افسر نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے پوری قوت سے چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کی سکت نہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے برآمدے کا ستون تھام لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہرے دار کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا سانس رفتہ رفتہ گھٹ رہا تھا اور ڈوبتے ہوئے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ درد کی ٹیسوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے بازو شل ہو گئے، دونوں گھٹنے زمین کے ساتھ آ لگے۔ پہرے دار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے رہی سہی قوت سے کام لیتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک طرف گر پڑا۔ پھر اس نے چند ثانیے تڑپنے کے بعد آخری بار جھرجھری لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے دائمی اندھیرے چھا گئے۔ پہرے دار سراسیمگی کی حالت میں اس کا بے جان جسم ٹٹولتا رہا، پھر اچانک اپنے افسر کو اطلاع دینے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی ہاشم کی لاش اٹھا کر کمرے کے اندر لٹا چکے تھے۔ محافظ دستے کے افسر نے پہرے دار کو دروازہ بند رکھنے اور سختی کے ساتھ پہرا دینے کی ہدایت دینے کے بعد ایک نوکر سے کہا، تم باہر دروازے پر جا کر یہ حکم دو کہ 4 سوار فوراً کوتوال کے پیچھے روانہ ہو جائیں اور اسے تلاش کر کے فوراً واپس لے آئیں۔ اسے صرف یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم کو ایک ضروری کام ہے۔ دروازے پر ایک بگی بھی تیار رہنی چاہیے۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب، اگر آپ عمیر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے کوتوال کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ ملاقات کے بعد وزیر اعظم کے کمرے سے نکل رہے تھے تو میں نے اتبا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اب صبح ہونے والی ہے، اس لیے تمہیں اپنی قیام گاہ کے بجائے تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لینا چاہیے۔ افسر نے کہا، نہیں، اس وقت عمیر کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال اس محل کے اندر اور باہر کسی کو بھی ہاشم کی موت کے متعلق علم نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ ابھی پو نہ پھٹی تھی، ایک نوکر نے اتبا کو گہری نیند سے جگاتے ہوئے کہا، جناب، میں اس گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن کوتوال اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے۔ اتبا نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں ہے؟
جناب وہ باہر بگی میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اسے ملاقات کے کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت جلدی ہے اور عمیر کی موجودگی میں میرا اندر آنا ٹھیک نہیں، 2 سوار بھی اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ ابھی سوئے ہیں، لیکن وہ کوئی ضروری پیغام لائے ہیں۔ عتبہ نے بستر سے اٹھ کر جوتا پہنا اور نوکر نے ایک بھاری کبا کھونٹے سے اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ چند ثانیے بعد عتبہ مکان کے دروازے پر پہنچا۔ کوتوال اسے دیکھ کر بگی سے اتر پڑا اور اس نے کہا، معاف کیجئے، میں نے آپ کو بے وقت جگایا ہے، لیکن آپ کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ وزیر اعظم کا بھی یہی حکم تھا کہ ہاشم کے متعلق آپ سے مشورہ کر لیا جائے۔ عتبہ نے کہا، لیکن ہم یہ فیصلہ کر کے وہاں سے آئے تھے کہ جب تک اپنی مہم سے فارغ نہیں ہوتے اسے وہیں روکا جائے، اور عمیر کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر اس کا باپ کسی پریشانی کا باعث ہو تو اس کو صبح تو کسی زیادہ موزوں جگہ پر منتقل کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ ہاشم مر چکا ہے۔ مجھے گھر پہنچتے ہی دوبارہ وہاں حاضر ہونے کا حکم ہوا تھا۔ ہاشم کے دل کی حرکت اچانک بند ہو گئی تھی۔ اب اس کی لاش وہاں سے ایک سرکاری طبیب کے پاس پہنچا دی گئی ہے اور اسے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ سرے دست یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہو۔ وزیر اعظم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات ظاہر کر دی جائے تو عمیر کا رد عمل کیا ہوگا۔ عتبہ نے ہاشم کی موت کے متعلق چند سوالات پوچھنے کے بعد کہا، عمیر کو موزوں وقت پر اطلاع مل جائے گی۔ اس وقت وہ شراب میں مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کل جب ہم سعید اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں اس کے گاؤں پہنچیں گے تو پیچھے سے کہیں وزیر اعظم اس کے باپ کو آزاد کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھے۔ وہ جس قدر حامد بن زہرہ کے بیٹے سے خوفزدہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے باپ کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر جا کر اطمینان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکے گا، اور جب ہماری مہم ختم ہو جائے گی تو وہ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اس شہر میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہاشم رات کو وزیر اعظم کا مہمان تھا، ورنہ اس کی اچانک موت سے یہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ ہم نے حامد بن زہرہ کے ایک اور ساتھی کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ جن لوگوں نے اسے وہاں دیکھا تھا آپ انہیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ لیکن اس کی لاش، عتبہ نے جواب دیا، اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا تمام کاموں سے مقدم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو میری مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم بوقت ضرورت یہ بھی مشہور کر سکتے ہیں کہ وہ حامد بن زہرہ کی تلاش میں کہیں جا چکا ہے، یا وہ اپنے قیدی بیٹیوں کے متعلق بہت پریشان تھا اور وزیر اعظم نے اسے اپنی طرف سے سفارشی خط دے کر سینٹافے بھیج دیا ہے۔ عاتکہ کو غرناطہ جانے والوں کے متعلق کسی اطلاع کا شدت سے انتظار تھا۔ صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی اس نے سعید کے گھر جا کر زبیدہ اور منصور کو تاکید کی تھی کہ اگر غرناطہ سے کوئی واپس آئے تو مجھے فوراً خبر دی جائے۔ اس کے باوجود اس کی بے چینی میں بدستور اضافہ ہو رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ دھوپ میں بیٹھنے کے بہانے چھت پر پہنچ گئی، اور وہاں وہ کبھی کھٹ کے پار سعید کے گھر کی طرف دیکھتی اور کبھی اس کی نگاہیں شمال کی سمت غرناطہ کے راستے پر بھٹکنے لگتی۔ جب وادی کے پار کوئی سوار نظر آتا تو اس کی دل کی دھڑکن قدرے تیز ہو جاتی، لیکن جب وہ ندی عبور کرنے کے بعد سعید کے گھر کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے کسی اور طرف کا رخ کرتا تو اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی۔ وہ نیچے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اسے ایک سوار دکھائی دیا۔ اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ نشیب کی طرف اتر رہا تھا۔ ندی کے قریب کچھ دیر اس کی نگاہوں سے اوجھل رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ نظر آیا تو اس کا رخ کھٹکے پار بستی کے دوسرے حصے کی طرف تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سلمان کو سعید کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر زینے کی طرف بڑھی۔ نصف زینہ طے کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ نیچے سے سلمہ اسی کی طرف دیکھ رہی ہے تو وہ ایک ثانیہ کے لیے جھجکی، مگر دوسرے ہی لمحے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔
وہ سین سے ڈیوڑی کا رخ کر رہی تھی کہ سلمہ نے آواز دی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ منصور کے گھر چچی جان۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کی بجائے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھٹ پار کر رہی تھی تو اچانک منصور دکھائی دیا۔ میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر عاتکہ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، وہ مہمان واپس آ گیا ہے اور آپ سے اسی وقت ملنا چاہتا ہے۔ عاتکہ نے پوچھا، اس نے تمہارے نانا کے متعلق کچھ بتایا ہے؟ نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سعید اور جعفر کب آئیں گے؟ نہیں۔ وہ آپ کے لیے کوئی ضروری پیغام لایا ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ یہیں مل گئی۔ اس نے بار بار یہ تاکید کی تھی کہ میں کسی اور کے سامنے آپ سے بات بھی نہ کروں۔ وہ زخمی تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ عاتکہ قدرے مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ منصور کے گھر پہنچی تو سلمان صحن میں کھڑا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک ثانیہ کے لیے رکی اور پھر آگے بڑھ کر جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سلمان نے زبیدہ سے کہا، آپ منصور کو اندر لے جائیں، میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے آگے بڑھ کر منصور کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بادل ناخواستہ اس کے ساتھ چل دیا۔ عاتکہ نے مضطرب ہو کر کہا، منصور کو اندر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ جو خبر میرے لیے قابل برداشت ہو سکتی ہے وہ حامد بن زہرہ کے نواسے کے لیے بھی ناقابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہم سب بری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ سلمان نے کہا، کاش میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لا سکتا۔ سعید ایک حادثے میں زخمی ہو چکا ہے۔ عاتکہ نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی بری خبر لے کر نہیں آئے؟ سعید کے متعلق میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں تو ان کے والد کے متعلق پوچھ رہی ہوں جن کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا، اور خدا را آپ کو میرے حوصلے کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ سلمان نے جواب دیا، وہ اپنی بدنصیب قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ مجھے ندامت ہے کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے میری کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور جب ان پر حملہ کیا گیا تو میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے رات کے وقت اچانک غرناطہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاتکہ چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، پھر اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، سعید کہاں ہے؟ سلمان نے کہا، زخمی ہونے کے بعد اس کو غرناطہ کے قریب ایک بستی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت نہایت قابل اعتماد لوگوں کی پناہ میں ہے، اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بار بار آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ مجھے اسی وقت اس کے پاس پہنچا دیں گے؟ ہاں، لیکن یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو کافی احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ حامد بن زہرہ کے قاتل اس کے بیٹے کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ کے پیچھے پیچھے سعید کی جائے بنا تک کوئی پہنچ گیا تو پھر اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ شاید کئی دن اور سفر کے قابل نہ ہو سکے۔ آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں، ہمیں کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ؟ عاتکہ نے سوال کیا، میں پیدل چل سکتا ہوں؟ عاتکہ نے کہا، نہیں، آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں، ہمارے استبل میں اب بھی 3 گھوڑے موجود ہیں۔ آپ اپنے گھوڑے پر روانہ ہو جائیں اور ندی سے آگے میرا انتظار کریں، میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گی۔ سلمان نے کہا، سعید غرناطہ کے راستے کی ایک بستی میں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں کسی پر ظاہر نہ کریں کہ آپ کس طرف جا رہی ہیں۔ عاتکہ نے کہا، اس صورت میں ہمارا ایک ساتھ یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر راستے میں کہیں کسی نے دیکھ لیا تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ آپ نے راستے میں ایک اجڑا ہوا قلعہ دیکھا ہے؟ ہاں، تو آپ اس قلعہ میں پہنچ کر میرا انتظار کریں، میں عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آؤں گی۔ یہ راستہ کافی طویل اور دشوار گزار ہے، اس لیے مجھے اگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان نے کہا،
اگر میں کسی وجہ سے قلعے تک نہ پہنچ سکا تو آپ وہاں رکنے کی کوشش نہ کریں۔ قلعے سے آگے غرناطہ کی سڑک ایک بستی کے درمیان سے گزرتی ہے۔ وہاں سڑک کے بائیں کنارے آپ کو ایک مسجد دکھائی دے گی، جہاں سے چند قدم آگے دائیں ہاتھ بستی کے سردار کا مکان ہے جہاں سعید ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ بلا جھجک اندر چلی جائیں۔ گھر کے مکین آپ کے منتظر ہوں گے اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کون ہیں۔ میں باہر سے وہ مکان دیکھ چکی ہوں، آپ کو تفصیلات بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ آپ نے زبیدہ کو بتا دیا ہے کہ سعید وہاں ہے؟ نہیں، میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ میں عاتقہ کے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عاتقہ نے کہا، میں اب بھی یہ محسوس کرنے لگی ہوں کہ سعید کو تلاش کرنے والے یہاں ضرور آئیں گے، اس لیے آپ زبیدہ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ اگر کوئی سعید کے متعلق پوچھے تو وہ یہ کہہ دے کہ ایک اجنبی عاتقہ کے لیے کوئی خفیہ پیغام لایا تھا اور اب وہ دونوں جنوب کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر عاتقہ تو اسی گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی، مگر سلمان جب آگے بڑھا تو زبیدہ اور منصور بھاگ کر اس کے قریب آ گئے۔ آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، زبیدہ نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ سلمان نے جواب دیا، میرے احتیاط کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ جب جعفر واپس آئے گا تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں سعید اور اس کے والد کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، وہ باخیریت ہے نا؟ ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن آپ تو یہ کہتے تھے کہ سعید کی طرف سے عاتقہ کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں۔ ان کا پیغام مجھے کسی اور آدمی کے ذریعے ملا تھا۔ جعفر آج یا کل یہاں پہنچ جائے گا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ سعید غرناطہ میں نہیں ہے، وہ کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ اسے گاؤں میں ہاشم کی طرف سے خطرہ تھا، اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکا۔ اب اگر ہاشم یا اس کے ساتھی یہاں آ کر آپ سے سعید کے متعلق پوچھے تو آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ایک اجنبی عاتقہ کو اس کی طرف سے کوئی پیغام دے کر واپس چلا گیا ہے، اور آپ کو اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ سعید جنوب کا رخ کر رہا ہے۔ زبیدہ نے کہا، اگر ہاشم اس کا دشمن بن چکا ہے تو میں اسے یہ کیسے بتا سکتی ہوں کہ سعید کس طرف گیا ہے؟ سلمان نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف گیا ہو اور ہم اسے تلاش کرنے والوں کو الفجارہ کے راستے پر ڈال کر اس کی مدد کر سکے۔ میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، سرے دست اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ اس کے دشمنوں کو الفجارہ کی طرف متوجہ کر کے ایک اہم خدمت سر انجام دے سکتی ہیں۔ آپ کو یقین ہے ہاشم سعید کا دشمن بن چکا ہے؟ ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سلمان یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور زبیدہ کو کچھ اور کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ منصور، سلمان نے گھوڑے کی باگیں درست کرنے کے بعد مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماموں تمہیں اپنے پاس بلا لیں۔ آپ واپس آئیں گے؟ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر سلمان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی